دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج بات کرتے ہیں اس آئینی عرضداشت کی جو پاکستان کی مختلف حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کرائی گئی ہے۔ یہ پٹیشن ہے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف، اور اس میں پٹیشنر ہیں جناب سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی، مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال صاحب، اور جمعیت علماء اسلام کی سابق ایم این اے شاہد اختر علی، اور جماعت اسلامی کے ہیں جناب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب۔ یہ ایک جائنٹ پٹیشن ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے، اور اس میں مختلف آئینی نکات اٹھائے گئے ہیں۔ فریق بنایا گیا ہے پیمرا کو، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اور چیئرمین نیب، یعنی وہی جو پاکستان کے جو جوڈیشل ٹھگز اور احتساب کے نام پر ایک سمجھ لیں کوئی فریڈولنٹ ٹائپ چیز ہیں جو سرتاپاس سروسز مہیا کرتے ہیں، جن کا نام جاوید اقبال ہے، تو وہ اصل میں فریق ہیں، ظاہر ان کے ساتھ پیمرا بھی ہے۔ تو اس میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ ہیں کہ انسانی یعنی پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں، اور آزادی اظہار وغیرہ، اور ان کا رائٹ جو ہے کہ ٹو ایکسپریس دم سیلوز، مختلف آرٹیکل ظاہر ہے مختلف آئینی حقوق کا ان میں تذکرہ ہے، جن میں آرٹیکل 4 ہے، 9 ہے، 10A ہے، 14 ہے، 15، 16، 17 ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہیں۔ تو اس کو فائل کیا گیا آرٹیکل 199، جو ظاہر ہے ایک اوریجنل جورسڈکشن بھی اس کو کہا جاتا ہے ہائی کورٹ کی۔ تو اس میں یہ نکات اٹھائے گئے ہیں کہ یہ جمہوریت کی آزادی کے خلاف ہے، اور اظہار رائے کا جو حق دیا گیا ہے آئین میں، جس کی ضمانت دی گئی ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ یہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے نیب کی طرف سے گویا زیادتی کی گئی ہے، اور نہ صرف نیب کے اس میں یعنی ظاہر ہے اس میں یعنی موجودہ حکومت کا بھی یقیناً انپٹ ہے، لیکن زور زیادہ نیب پر دیا گیا ہے کہ نیب نے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یعنی ان کا شاید وہ اس فیصلے کی طرف ان کا اشارہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کا فیصلہ ہے، جس میں وہ پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں، وہ حدود و قیود طے کی گئی ہیں، جس کے اندر رہ کر نیب کے چیئرمین یا نیب کے اختیارات جو ہیں ان کا استعمال ہونا چاہیے، خاص طور پر گرفتاری وغیرہ اور اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ کا جو پروسیس ہے۔ تو اس میں اس بات کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس میڈیا گروپ یعنی میر شکیل الرحمان کی میڈیا گروپ جو جیو میڈیا گروپ ہے، اس کو نیب کی طرف سے مختلف دھمکیاں دی گئی ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں ورنہ تمہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ خاص طور پر جو بڑے معروف نیوز اینکر ہیں شاہ زیب خانزادہ جیو کے، ان پر کیونکہ ان کے پروگراموں پر اور ان کے یعنی وہ جو ایکسپوز کرتے ہیں نیب کو، انکلوڈنگ ادر تھنگز ایز ویل، تو ان کے خلاف نیب نے دباؤ ڈالا میر شکیل الرحمان پر کہ ان کو نکال دیں وغیرہ وغیرہ، اس پروگرام کو ختم کر دیں یا پالیسی بدل دیں، لیکن میر شکیل الرحمان نے یہ کام نہیں کیا، لہٰذا نیب نے گرفتار کر لیا۔ تو یہ ایک بڑی زبردست موو ہے، یعنی پاکستان کی مین اپوزیشن پارٹیز ہیں، ظاہر جمعیت علماء اسلام ہے، مسلم لیگ نون ہے، جماعت اسلامی بھی ظاہر ہے چلو ایک عام پارٹی ہے، چلو نومیریکلی فی الحال کم ہی صحیح، لیکن باقی جو پیپلز پارٹی وغیرہ ہے یا باقی بھی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ بھی یعنی ویسے ساتھ ہی ہیں، اگرچہ بطور پٹیشنر شامل نہیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بھی میر شکیل الرحمان کی ظاہر گرفتاری کے خلاف ہے، اور میڈیا کی آزادی وہ بھی چاہتی ہے، اور انہوں نے کھل کر اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو گویا یہ پوری پاکستان کے جو حزب مخالف کی پارٹی ہیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں یا حکومت
حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، وہ اس میں بطور پٹیشنر ہیں، اور اس ہائی ہینڈڈنیس جو ہے وہ نام نہاد جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو اب ایک متسب بنے ہوئے ہیں، جو نیب کے سربراہ ہیں، ان کی چیرہ دستیوں کے خلاف ہے۔ آپ کو یہ تو ظاہر ہے اب کچھ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کریکٹر کیا ہے، یعنی جو بدترین کردار پاکستان کی عدلیہ پر سوار رہے ہیں، اور اب احتساب کے نام پر ظاہر ہے وہ سوار ہیں پاکستان پر، سمجھ لیں کہ جن کو میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل ٹھگز آف پاکستان، جن میں جسٹس منیر سے لے کر آج تک بہت سارے کردار ہیں، ان میں سے ایک یہ صاحب بھی ہیں۔ تو یہ اپنی بساط بھر بلکہ اپنی بساط سے بڑھ کے پاکستان کے معاشرے میں جو زہرناکیاں ہیں، جو پاکستان کے معاشرے میں ظلم زیادتی ممکن ہو سکتا ہے ان سے، ظاہر ہے وہ طاقتور لوگوں کے اتحادی یا ان کے ٹول کے طور پر کام بھی کرتے ہیں، اور اس پردے میں پھر اپنے کام بھی نکالتے ہیں، جیسا کہ وہ جو خاتون والا سکینڈل ہے، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر ان پر اور ان کے خامد پر کیسز وغیرہ بنائے گئے۔ تو یہ یعنی اپوزیشن اس ٹائپ کے جو بھی ایشو ہیں ان میں یہ جو مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا ٹرینڈ چلا ہے، یہ بڑا کمنڈیبل ہے، قابل تعریف ہے، کہ اگرچہ یعنی ٹیکنیکلی بات یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جی عدل والے جو ہیں وہ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، کون کیا فائل کر رہا ہے، وہ تو میرٹ پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون پٹیشنر ہے اور کس کے خلاف پٹیشن ہے۔ تو اس لیے اس میں مخالف آئینی حقوق اور آئینی آزادیوں کے تحفظ کے لیے اگر متحد ہو کر پر سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کسی بھی عدالت کسی بھی فورم پر جائے گی تو اس کا یقیناً امپیکٹ ڈفرینٹ ہے۔ ایک انفرادی ایک فرد کی حیثیت سے کوئی جائے یا ایک بہت ساری جماعتوں میں سے ایک جماعت جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب پوری اس قوم کا حزب اختلاف جو کہ حقیقتاً سارا جہان جانتا ہے کہ اصل نمائندہ وہ ہیں، ان کے حقیقی ووٹرز دیکھیں، محکمہ زراعت کے کارکردگی جو جنہوں نے موجودہ حکومت کو تراشا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، تو یہ گویا غالب اکثریت کے نمائندہ ہیں، لہذا کوئی سینسیبل عدالت ان کے موقف، اور پھر موقف ہے بھی ٹیکنیکلی بھی درست ہے، موقف جو ہے وہ آزادی یا جو حقوق دیے گئے ہیں آئین میں ان سے مطابقت رکھتا ہے، ان کی سپورٹ میں ہے اور انہی کے تقاضوں کے مطابق ہے، تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا۔ اور اب کچھ بعید نہیں کہ چند دنوں میں میر شکیل الرحمان کو رہا کرنا پڑے نیب کو، اور نیب کا جس طرح پہلے منہ بار بار کالا ہوتا ہے ایک دفعہ پھر کالا ہو، لیکن وہ جو پہلے ہی مکمل کالا ہو اس پر مزید کالک آ بھی جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کے چہرے میں کوئی فرق تو نہیں محسوس ہوتا۔ تو یہ جو نیب کا چیئرمین ہے سارا جہان جانتا ہے کہ سارے جہاں کی کالک اس کے چہرے پر ہے، لیکن کمال ہے، ویسے ڈٹائی کا بھی شاہکار ہے اور بے شرمی کا یعنی گویا ماسٹر پیس ہے۔ ایسے خاصی محنت کے بعد لوگ ملتے ہیں، اگرچہ پاکستان میں بہترے ہیں لیکن پھر بھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے اس کیلیبر کی بے شرمندگی کا جو مجسم نمونہ ہے وہ یعنی ڈھونڈنے کے لیے، جس طرح یہ جسٹس جاوید اقبال ہے جس نے نیب کے کم و بیش ہر کیس میں جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور کم و بیش ہر کیس میں منہ کی کھانی پڑی ہے عدالت میں، جب بھی عدالت کو آزادی دی گئی ہے یا آزادی سے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو اس وقت بس نیب کا پول ہی کھلا ہے۔ وہ جو نام نہاد کہتے ہیں کہ ہم نے ریکوری کر لی ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ بالکل تاوان برائے وہ اغوا برائے تاوان والا جو اسٹریٹجی ہے وہی اپناتے ہیں۔ اب کسی بھی بندے کو آپ گرفتار کر لیں، ظاہر ہے اسے پتہ ہے اب کروڑوں دینے پڑیں گے کسی وکیل کو، بار بار پیشیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے کئی مہینے ممکن ہے سالوں کال کوٹڑی میں ڈال دیا جائے اور بھولا دیا جائے، ان کے ظاہر ٹارچر ہوں گا، ان کا خاندان، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، اور کاروبار جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، ان کی معاشرتی شہرت جو ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ تو اس بلیک میلنگ سے ڈرتے ہوئے بے گناہ بھی ہوں
اگر بالفرض ان پر 10 کروڑ کا کیس بنا دیا جائے اور ان کی اوقات جتنی ہے، جتنا وہ دے سکتے ہیں، ادھار لے کر بھی دے سکتے ہیں، یقین کریں وہ دے دیں گے. وہ کہیں گے یار مجھ سے 1 کروڑ لے لو، میری جان چھوڑ دو. لیکن اس طرح کسی سے مال اینٹھنے کے سبب سے وہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ مجرم ہے یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. اگر اس طرح ثابت ہوتا ہو تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جاوید اقبال کو ایک ASI کے ذمہ لگا دیں، وہ اپنے ماں باپ کے قتل کو بھی مان جائے گا کہ اس میں بھی میرا حصہ ہے. اسی طرح وہ کہیں سے اگر کوئی بھینس چوری ہوئی ہے تو وہ بھی مان جائے گا کہ وہ میں نے ہی کی ہے. یعنی کسی کو ٹیز کر کے، تنگ کر کے، ٹارچر کر کے ہر کسی کو، یعنی آخر گوشت پوش کے ہی لوگ ہیں یہ جو آپ کو بڑے طاقتور نظر آتے ہیں نا، یہ گوشت پوش کے ہی لوگ ہیں. جب ان کو اس پروسیس سے گزارا جائے تو نا کردہ گناہ بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں کیے. تو اس کے ساتھ ہی یعنی ظاہر ہے ہم امید ہی کر سکتے ہیں، اور اس جدوجہد میں ہمارا کام ہے کھلا کے یعنی لوگوں کو یہ بات بتانا. اور یقین کریں کہ لوگوں کے ایک سیکشن کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے کیا جا سکتا ہے، غالب اکثریت کو ہمیشہ گمراہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کیا جا سکتا ہو تو دیکھا کہ 4 5 6 سال کے پروپیگنڈے کے باوجود طاقتور لوگوں نے پھر بھی 3 لاکھ فوج لگا کر، محکمہ زراعت کو ایکٹیو کر کے، لوگوں کو بے ضمیری پر مجبور کر کے، لوگوں کے میں یعنی ضمیر فروشی اور غداری اور بے وفائی کی فصل جو ہے اس کو باقاعدہ کھاد دے کر جوان کیا. اور پھر بھی بات نہ بنی، پھر بھی پولنگ والے دن اپنے مسلز کو یوز کرنا پڑا اور پھر بھی ایک ریزر تھن میجورٹی کریٹ کر سکے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اتنے پروپیگنڈے کے باوجود، پروپیگنڈے کے ساتھ عوام کو گمراہ کیا جا سکتا تو یہ منہ پر کالک ملنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں. اور اب ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.